السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ افراتفری، ایک بھگدڑ مچی ہوئی ہے۔ جو بات سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ چوک نہ چھڈو، چوک نہ چھوڑو، اپنے اپنے چوک نہ چھڈو، مطلب اپنی اپنی جگہوں کو نہ چھوڑو۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں نے جگہیں ڈیوائیڈ کر لی ہیں کہ میں ادھر کھڑا رہوں گا تم ادھر کھڑے رہنا، تو کوئی جمع نہ ہو، کوئی جگہ چھوڑو مت، کوئی بھاگنے کا موقع نہ دیں اس مخلوق کو، اس انسان کو، اس بال کاٹنے والے اور کپڑے کاٹ کے لے جانے والے کو۔ اب یہ سچویشن آ گئی ہے کہ جی اپنی اپنی جگہوں کو نہ چھوڑو۔ مطلب اتنی ڈیٹیل میں گلیوں میں، چھتوں میں، ہر کسی کے گھروں میں، پورا گاؤں، پورا شہر جو ہے نا وہ اس کو ڈھونڈ رہا ہے، لیکن وہ کسی کی پکڑ میں آ نہیں رہا۔ سجاد بھائی، ہر اسٹیپ پہ لوگ ہیں اور لوگوں کی تعداد دیکھیں کہ وہ ہر بال پہ، ہر جگہ پہ، ہر ممکن ہی نہیں کسی چیز کا بچنا۔ بچ کے نہیں جانا چاہیے تھا اس کا۔ اور اس رش کے دوران ہی وہ بھائی صاحب، وہ شخص، وہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، وہ عجیب سی مخلوق ان کے درمیان آتے ہیں اسی رش میں اور اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں اور وہ پکڑ میں نہیں آتے۔ یہ آپ نے رات کا منظر دیکھا، یہ آپ دن کا منظر دیکھ لیں۔ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، پورا شہر نکلا ہوا ہے باہر، دن میں، رات میں۔ آپ آگے اور چاہیں تو دکھا دیتا ہوں میں آپ کو کہ یہ گھر خالی ہو چکے ہیں، یہ تمام گھر۔ یہ ہمارے رپورٹر امداد بھائی وہاں کے، جنہوں نے ہمیں ساری فوٹیج بھیجی آج ہی۔ مجھے بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ آپ جائیں، آپ دیکھیں اس مسئلے کو۔ تو میں عرض کروں کہ بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے مجھے، وہ کیا ہے کہ ٹیم کو، کہ آپ جائیں یہاں پر۔ تو میں آج آپ کو دل کی بات شیئر کر ہی دیتا ہوں کہ مجھے تو مسقط سے بھی بلاوے ہیں، دبئی سے بھی بلاوے ہیں، آئس لینڈ سے بھی بلاوے ہیں، سمجھ لیں انڈیا تو ہم سمجھ لیں روز ہی کہتے ہیں آپ آئیں آئیں۔ کوئی ایسی شہر، ملک نہیں ہے جہاں سے ہمیں محبت کرنے والے بلاتے ہیں، لیکن آسان نہیں ہوتا پہنچ پانا ہر جگہ۔ ایک وسائل بھی ہوتے ہیں کہ انسان کو کہیں آنا ہے، جانا ہے، تو اس حوالے سے اچھا نہیں لگتا کہ ہم ان کو یہ کہیں کہ جی آپ ہمیں بلا رہے ہیں تو فلاں یہ وہ، اچھا نہیں لگتا۔ لیکن آپ خود سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو کہ جہاں بھی جانا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ چلیں جی سجاد صاحب گاڑی چلا رہے ہیں، پوری ٹیم ساتھ ہے، سجاد صاحب گاڑی چلا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا شوق ہے، ہمارا شوق یہ ہے کہ آپ کو مزہ آئے۔ آپ جو اپنا آج کے دور میں وقت نکالتے ہیں تو آپ کو دیکھ کے کچھ مزہ آئے، کچھ سمجھیں، کچھ سیکھیں، ہم بھی سمجھیں، کچھ سیکھیں۔ یہی ہمارا شوق، ہمیں جہاں تک ہو سکتا ہے ہم چلے جاتے ہیں۔ اور آپ یقین جانیں، آپ کی دعاؤں سے پاکستان میں سب سے پہلے اس چیز کی شروعات ہم سے ہی ہوئی، اللہ نے کروا دی۔ اور جن جگہوں پر پاکستان میں ہم ہو کر آ گئے وہاں اب تک کوئی نہیں پہنچا۔ بہت سی جگہوں کو ہم نے ایکسپلور کیا، یہاں تک کہ ہماری کچھ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ یہ ایکسپلوریشن آپ کی وجہ سے ہوئی۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جہاں ہم ہیں اس کے نیچے ایک غار ہے، اور جس کے اندر اینشینٹ زمانے کا جو ہے نا وہ ایک محل نما جگہ ہے۔ تو میں عرض کروں کہ میرا بس چلے، میں تو سانوری جادوگر کے پیچھے چلے جاؤں، مسقط میں جو ہمیں بلایا بھی گیا ہے وہاں پہ۔ لیکن بس آپ کو کھل کے بتا رہے ہیں کہ یہی کچھ وجہ ہے جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آسانی جو ہے نا، وہ کوشش ہے میری پوری کہ میں ادھر پہنچ جاؤں جیسے بھی، کچھ بھی کر کے، تو اور انشاءاللہ پہنچ بھی جاؤں گا۔ بس آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہر چیز دیکھنی ہوتی ہے، سب کو لے کے چلنا ہوتا ہے ساتھ۔ اور جیسے میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ ہم اپنا واٹس ایپ نمبر بھی آپ سے ساتھ شیئر کریں گے، تو یہ نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہوگا، میں ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں، 03218288 411۔ یہ آپ کو نمبر
بھی، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کافی لوگ اپنے کچھ واقعات، کچھ سٹوریز، کچھ چیزیں ہم سے شیئر کرنا چاہ رہے تھے. تو بس اس پہ ہے، کالز نہیں ریسیو کر سکیں گے، obvious سی بات ہے. تو آپ کے میسیجز، آپ کی ویڈیوز، آپ کی آڈیوز سب ہم جو ہے نا وہ انشاءاللہ آپ سے ایک اور رابطے کا ذریعہ بن گئے. یقین جانیں ہمارا بس نہیں چلتا. ہم تو جہاں سے ہمیں، پشاور سے ہمیں بہت بلاوے ہیں، وہ وادی جن سے بہت بلاوے ہیں، تو صرف ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ یار جہاں جانا پڑے جائیں اور آپ کو مزہ آئے دیکھ کرنا. انشاءاللہ یہاں بھی پہنچیں گے کچھ بھی کر کے، کیسے بھی کر کے. ابھی کی جو سچویشن ہے وہاں کی، میرے زبان سے تو نکلا تھا کہ 3 واقعات ہوئے ہیں شراز بھائی. ہاں اس کو 3 ہی تھے. سر وہ شاید اب 30 میں تبدیل ہو چکے ہیں. ہوں. ایسا نہیں ہے کہ ہماری پولیس جو ہے کچھ کر نہیں رہی، انہوں نے بیچاروں نے پکڑا بھی ہے لوگوں کو شک کی بنیاد پہ. وہی والی بات ہے، کسی کے بال دیکھ کے، قد دیکھ کے، اس کی حرکات کو دیکھ کے، اس کا پیچھے کا ریکارڈ دیکھ کے. لیکن ان کو گرفتار کرنے کے باوجود یہ اضافہ ہوتا گیا. اور آپ کو بتاؤں صرف سانگلہ ہل ہی نہیں، اس کے آس پاس کے جو شہر ہیں، علاقے ہیں، گاؤں ہیں، وہاں تک یہ حادثات، یہ واقعات جو ہے نا یہ ہونا شروع ہو گئے ہیں. میں آپ کو دکھاؤں، یہ وہیں کے گھر ہیں، ہمارے رپورٹر ہیں وہیں کے لوکل، امداد بھائی، امداد حسین راجپوت، جنہوں نے ہمیں یہ فوٹیج جو ہے وہاں سے بنا کر بھیجی ہے. یہ وہیں کے گھر ہیں. ایک گھر، دوسرا گھر، یہ تیسرا گھر، یہ چوتھا گھر. یہ وہ گھر ہیں جہاں کے آس پاس یہ واقعات ہوئے، جن گھروں میں یہ واقعات ہوئے، اور لوگ بیچارے ان کو تالے لگا گئے. خواتین نکل نہیں رہی گھر سے باہر، اور چھت تک پر نہیں جا رہی. ایک ان کو ڈر ہے، بند کمرے میں بھی ان کو ڈر لگ رہا ہے. وہ بند کمرے میں بھی تو پہنچ رہے ہیں نا. یہی تو وجہ بات ہے ہے کہ کہ وہ اتنے پبلک تک پہنچ کیسے رہی یہ چیز. وہ اتنی پبلک میں اتنی ایکٹیویٹی تو ایرانے میں ہوتی ہے اور اتنی پبلک میں ہو رہی ہے. کیا فینومینا، یہ بالکل ڈفرینٹ فینومینا ہمارے سننے میں آیا ہے. اور شراز بھائی، نو ڈاؤٹ اٹس اے مسٹری بیکاز اٹس ناٹ ہیپن اونلی ان پاکستان. وائل اگو انڈیا میں 4 مہینے تک یہ واقعات کنٹینیو رہے. 4 مہینے تک ہمارے پڑوسی ملک انڈیا، جہاں سے مجھے بتایا گیا، کمنٹس میں بھی ویڈیوز بھی بھیجی ہیں، لنکس بھی بھیجے ان کے، کہ آپ خود دیکھ لیں کہ جی یہی اس کو انہوں نے نشانی، ان کو نام بھی دیا چوٹی چور چڑیل، یہ اس کو نام بھی دیا گیا اس مخلوق کا. وہاں کی پولیس نے بھی بہت کوشش کی، کئی لوگوں کو پکڑا بھی شک کی بنیاد پر، لیکن یہ واقعات تھمے نہیں. اور 4 مہینے 120 ڈیز یہ سلسلہ چلتا رہا ہمارے انڈیا میں. پھر اور ہم نے کمنٹس میں دیکھا کہ لوگوں نے بہت سارے ہمیں جو ہے نا وہ ریفرنسز دیے ہوئے ہیں کہ جی فلاں جگہ بھی یہ ہوا، اس جگہ بھی ہوا، ایسی ہی مخلوق کا کوئی انہوں نے نشاندہی کی. تو یہ چیز پہلی بار نہیں ہو رہی. آپ دیکھیں، جس سب سے میرے کلپ میں آیا تھا کہ پڑوسی ملک میں، میں نے بھی سرچ کیا تو وہ راجستھان سے کشمیر تک کے ہوا ہے. اب لینتھ دیکھیں، لینتھ کے بعد یہ جو ہمارے ایریا میں ہو رہا ہے وہ بھی اپر ایریا میں ہو رہا ہے. آج جتنے سارے اینگلز نکل سکتے ہیں نا ان سب پر بات ہوگی. میں شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے کمنٹس میں میرا بہت ساتھ دیا. بہت سی چیزیں میں نہیں سمجھ پا رہا تھا، انہوں نے بہت اور لاجکس پیش کیے. یار سلام ہے آپ سب لوگوں کو. ایک بھائی نے کہا کہ جی بال کاٹنے کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بال جمع کر کے بیچے. میں نے خفیہ آپریشن میں چھاپے مارے ہیں اس کے اوپر. ان لوگوں کے پیچھے بھی جو قبرستان سے مردہ لوگوں کے بالوں کو جو ہے نا لے جایا کرتے تھے، میں نے خود ان کے پیچھے، ہم ہی تھے خفیہ آپریشن میں جنہوں نے اس کو پکڑا تھا بلدیہ ٹاؤن قبرستان میں. وہ تو بہت برا ہوگا. انہوں نے جو ایک بات لکھی ہے نا وہ یہ لکھی ہے کہ یار بال جس سائز کے کٹ رہے ہیں نا اس سائز کے بال نہیں بکتے، ورنہ تو ہمارے نائی حضرات تو کروڑ پتی ہو جائیں. یہ بات بال بکتے ہیں جو کنگھیوں میں رہ جاتے ہیں، لمبے لمبے بال، جڑ سے جو نکلتے ہیں بال، وہ جب جمع ہوتے ہیں تو ان کی کوئی مخصوص رقم ہے، کچھ 1000 روپے کلو، وہ بکتے ہیں جو ویگو میں استعمال ہوتے ہیں. یہ والے بال کہ اتنے کاٹا پیٹی چھوٹے موٹے یہ نہیں، یہ تو ویسٹیج ہے. لیکن اگر ویکوں میں یوز ہوتی ہے تو وک تو مردوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اگر عورتوں کی بھی وکیں بنتی ہوں گی، بچتی ہوں گی، تو آپ بھائی مردوں کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے نا. بہت سے ہوتے ہیں بلینڈ
تو لیکن اس کی ایک لینتھ چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ وگ بنانے کے لیے بھی نا، وگ کے اندر بھی ایک بال کی کچھ لینتھ ہوتی ہے جو جاتی ہے، پھر وہ باقی بات، یہ اتنے بالوں کی وگ شراز بھائی وہ کہتے ہیں، ورنہ نائی حضرات تو ہمارے کہاں سے کہاں پہنچ جائیں جن کے پاس بال ہی بال ہے. تو یہ چیز تو ایک ختم ہو گئی کہ جی وہ بال بیچنے کے لیے کر رہے ہیں، ایسا تو پاسبل ہے. ایک اینگل یہ. اچھا دوسرا ایک اور انہوں نے بات کی کہ اگر تو یہ انسان ہے، اچھا وہ ایک بار ایک گھر میں گھس کر چوری کر لیتا ہے، چلو لوگوں نے کہا ہو گیا، وہ ایک ہفتے بعد دوبارہ اس گھر میں چوری کر لیتا ہے، لیکن 2 بار ہونے کے بعد نا گھر والے ہو جاتے ہیں محتاط، وہ 3 بار بھی کر لیتا ہے، لیکن وہ دوبارہ چوتھی، پانچویں، چھٹی، 10ویں، 20ویں، 30ویں بار اس جگہ نہیں جاتا. اور اتنے مجمع کے دوران دن میں بھی رات میں بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں کہ پورا شہر یار آبادی ہوگی ہزاروں کی، لاکھوں کی، بچے سے لے کے بوڑھا تک اس میں پریشان ہے. وہ بند کمرے بھی محفوظ نہیں. آپ کو ایک اور بات بتاؤں، میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ ایک خاتون ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، ان کا انتظار تھا ہمیں کہ وہ ہوش میں اپنا بیان دیں، اور الحمدللہ ہمیں ان کا بیان مل گیا. وہ بھی میں آپ کو سناؤں گا، میرے پاس موجود ہے یہ تمام فوٹیج، میں ساری ریفرنس کے بعد آپ سے بات کر رہا ہوں، پروف کے ساتھ آپ سے بات کر رہا ہوں، کوئی مفروضے پہ بات نہیں کر رہا آپ سے. جگہ نہیں ہے پاؤں رکھنے کی، بچے کے ہاتھ میں کم سے کم ڈنڈا تو ہے، کلہاڑیاں بھی ہیں، یقیناً ویپنز بھی ہوں گے. چھتوں پر جو چلنے پھرنے کی جگہ ہے نا، وہاں آپ کو بندہ ملے گا، صبح دوپہر شام رات. یقیناً ان لوگوں نے جب چوک سنبھالے ہوئے ہیں تو ڈیوٹیاں بھی سنبھالی ہوئی ہوں گی، 4 گھنٹے تم، 8 گھنٹے تم، یہ سب کیا ہوا ہوگا. اس کے باوجود وہ مخلوق کیے جا رہی ہے، دن دہاڑے کیے جا رہے. جہاں مجمع ہوتا ہے اس مجمع کے بیچ میں ایک چیخ کی آواز آتی ہے، لوگ پہنچتے ہیں، یہ دیکھیں جی بال کٹے ہوئے، یہ کپڑے کٹے ہوئے ہیں، اور وہ بھاگ رہا، پکڑے اس کو، قریب جاتے ہیں، وینشڈ، غائب ہو جاتی ہے وہ چیز. لوگ بتا رہے ہیں کہ 20-25 فٹ جمپے لگا رہا ہے، ایک پیر ادھر ہے تو ایک پیر ادھر ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے یار چپا کیبرا کے بارے میں یہ شراز بھائی اتنی ایک لانگ ہوا جمپ کرتا تھا ہے کہ وہ 8 سے 10 فٹ کی اس کی ایک جمپ تھی. اچھا چپا کیبرا کی میں چاہوں شراز پہ تصویر بھی دکھا دیجیے گا، ویسے تو ہم ماشاءاللہ دکھائی دیتے ہیں، کہ اس کے بارے میں جب ہم شیر شاہ پہنچے تھے نا کباڑی مارکیٹ، تو وہاں پہ جو بابا چوکی دار تھے انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ 8 سے 10 فٹ کی اس کی ایک جمپ تھی، ہاں زمین سے چھت پہ، چھت سے زمین پہ. اور یہاں دیکھا اس کی سپیڈ بھی بہت تھی کہ وہ بھی یہاں پر تھا اور اگلے ہی لمحے وہ وہاں تھا، بہت تیزی میں، مطلب نارملی انسان ایسا نہیں. اب ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جن ہے، میں یہ 100% نہیں کہتا، لیکن یار یہ انسان کیسا انسان ہے؟ سجاد بھائی اگر وہ اینیمل ہے، چاہے رات میں بھی اینیمل یا اندھیرے میں بھی اینیمل کوئی کسی کے قریب آتا ہے تو اس کی آئس، اس کا فنومینا، تو عورتیں تو ویسے ہی چھٹی چیزیں فوراً پہچان لیں گی اینیمل ہے یہ. میں کچھ دیر وہ بعد کیوں نہیں آپ کو، پہچان میں پا رہی؟ کچھ دیر بعد اس بات پہ آؤں گا کہ وہ بات بھی کرتا ہے، اچھا اور وہ اردو یا پنجابی زبان بھی بولتا ہے. میں آپ کو کچھ دیر بعد، اینیمل اینیمل، مخلوق، انسان، جن، وہ جو بھی ہے اچھا وہ بات کرتا ہے، اور اردو یا پنجابی میں بھی کرتا ہے. تو یہ میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ. بات یہ ہے شراز بھائی کہ اچھا کہہ رہے ہیں کہ جی وہ انسان ہے سپر نیچرل پاورز کے ساتھ. یار اگر وہ سپر نیچرل پاورز ہیں تو وہ انسان تو نہیں رہا نا. ایک بات ہے، وہ عینی شاہدین بتا رہے ہیں کہ جی وہ یہاں سے جمپ مارتا ہے چھت پہ، چھت سے جمپ مارتا ہے یہاں پر، اور اگر تو وہ پکڑا نہیں جا رہا تو کیا اس میں غائب ہونے کی صلاحیت ہے؟ کیا اس کی رفتار اتنی، اچھا یہاں سے کوئی کتنی رفتار میں بھاگ جائے گا؟ یار دکھے گا بھاگتے ہوئے، مثلا سرسراہٹ کچھ نہ کچھ پتا تو چلے ٹکریں گا. تو لگیں گی نا، ہاں ٹکریں تو لگیں گی. کیا ڈنڈا اثر نہیں کرے گا؟ کلہاڑی اثر نہیں کرے گی؟ گولی اثر نہیں کرے گی؟ کیا اثر نہیں کرے گی؟ ہماری پولیس بھی صبح دوپہر شام، وہ تو ویسی مصروف تھی بیچاری ایک بڑے کیس میں، یہاں بھی لگ گئی ہے وہ آپ بہت یہ زیادہ. بتائیں کہ اتنے کیمرے ہیں سٹیز کے، اتنی چیزیں ہیں، مطلب اب تو ڈیجیٹل سٹی ہو گیا تو اس میں بھی کچھ ریکارڈ نہیں ہو پا رہا. میری پرسوں رپورٹر بھائی سے بات ہو رہی تھی، امداد بھائی سے، ان سے سارا ڈسکس ہوا. کہتے ہیں سجاد بھائی یہ تو ٹھیک ہے، ایک ہو ہی رہا ہے سانگلہ ہل میں، اس کے پاس ہی کوئی اقبال یا طارق یا کچھ اس طرح پورا کر کے علاقہ ہے. کہتے ہیں وہاں آج صبح یہ ہوا ہے کہ ایک خاتون نے کہا ہے کہ کوئی چیز میرے بال اور کپڑے کاٹ کر چلی گئی جس کو میں دیکھ نہیں سکی. یہ ان کے جملہ تھا کہ وہ ان کو نظر ہی نہیں آئی وہ مخلوق جس نے اس کے بال اور کپڑے کاٹ کے لے گئی. جو روڈ پہ بازار میں دوپہر کے 1:30 بجے
سب کے بیچ میں ایک چیخ کی آواز، ایک چیخ، شور، اور بال کٹے ہوئے، کپڑے کٹے ہوئے. کپڑے کاٹنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ جناب بھی یہ مقصد تو ہم جو سنتے آ رہے ہیں، سمجھتے آ رہے ہیں، دیکھے بھی ہیں ہم نے کہ عمل میں استعمال ہوتے ہیں، کسی جادو میں استعمال کیے جاتے ہیں. لیکن جو دیکھا گیا ہے وہ یہ کہ یار کوئی تو ایک کے ساتھ کرنا ہو ہاں، تو آپ نے کر ایک لیے. کے چاہیے ہوں گے جسے نفرت ہو، جسے حسد ہو. جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کے بال اور پہنے ہوئے کپڑوں پہ جو ہے نا آپ کچھ کرتے ہیں خدا نہ خواستہ، تو وہ جادو ہو جاتا ہے. تو یہ پورے علاقے میں، پورے شہر میں یہ کیوں؟ اچھا، ایک سوال میرا اور بھی ہے، میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب لڑکیاں ہیں، بچیاں، مطلب ہر عمر میں ہو رہا ہے، جیسے بزرگ بھی ہیں، یہ ایک مخصوص ایج کی لڑکیوں کے ساتھ ہی ہو رہا ہے. اب تک لڑکیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، لڑکیوں کے ساتھ ہو اب رہا تک، کیونکہ ہسپتال میں بھی جو پہنچی ہیں وہ لڑکی ہیں. ہے. اچھا. اس کے علاوہ جو ہر کوئی سامنے بھی نہیں آتی اسکرین پہ، فرنٹ پہ، گھبراتے بھی ہیں، ڈرتے بھی ہیں، لیکن کچھ آئی جو ہیں سامنے جن کے بارے میں پتہ چلا ہے زیادہ تر لڑکیاں ہیں. دیدہ دلیری کی آپ کیا مثال دیں گے شراز بھائی کہ کوئی ڈر خوف نہیں ہے؟ یہ وہیں کے علاقہ مکی ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اگے پہلو رات نو دن ہو گئی جناب، کوئی کسی کا سدباب نہیں ہو رہا. پہلے تو رات میں، اب دن میں بھی ہو رہا ہے. پوری دنیا پریشان، ساڈا محلہ، ساڈے گھر والے، کوئی بھی بچہ نہیں، بڑا بچہ سو نہیں سکتا رات. ہمارے بڑے بوڑھے بچے رات کو سو نہیں سکتے، پوری دنیا ہی پریشان ہے، پورا شہر پریشان ہے. انہیں کرب چمکلا تو مہربانی کر کے یہ کوئی حل کیا جائے. یا ہوں بھی دیکھ لو، 1:30 بجے دن کام ہو گیا. دیکھ لیں 1:30 بجے دن میں یہ کام ہو. براؤٹ لائٹ ہے یار. جی چیزیں بہت اسٹرینج ہے یہ، میرے خیال سے ہماری ہسٹری کے بالکل ڈفرینٹ کیس آیا ہے 12 سال میں. بڑے بڑے واقعات آئے سامنے. انسان اچھا، ایک خیال آتا ہے شباب، ایک خیال آتا ہے کہ یہ جو کوئی گروپ ہے، میری بہت سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے سجاد تمہیں یاد ہے کراچی میں ایک چھلاوا گروپ نکلا تھا، ہتھوڑا گروپ نکلا تھا، چھلاوا گروپ نکلا تھا، جو ملتا تھا اس کا ہتھوڑا مار دیتے تھے، اس کو مار دیتے تھے. وہ کافی عرصے تھے، پکڑا نہیں گیا یہ وہ، لیکن وہ پتہ چل جاتا تھا وہ ہتھوڑا گروپ ہو یا چھلاوا گروپ ہو، وہ کہیں 100 بندوں میں حملہ نہیں کرتا تھا آ کے. وہ آپ اکیلے جا رہے ہوں رات میں، کہیں آپ کی بدقسمتی وہ آپ کو مل گئے تو آپ گئے، 2-4 لوگ جا رہے ہوں تو وہ کر دیا. سوتے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، سوتے ہوئے زیادہ تر ہوتا ہے. انڈیا میں بھی پہلے وہ ہوتا تھا، پتھر مار دیا کرتے تھے سروں پہ جو باہر سو رہے تھے. ایسے کئی واقعات. لیکن ان کا اس کے بعد کیا کہیں گے کہ پورا شہر باہر ہے، ان کے بیچ میں. دیکھیں میں آپ کو مثال دوں، ایک جگہ پر 200 لوگ کھڑے ہیں چھوٹا موٹا ہتھیار لے کے، ٹھیک ہے، آپ اسی میں آتے، رات تو رات دن میں آتے اور اپنی کاروائی کر کے آپ چلے جاتے ہیں اور کوئی آپ کو پکڑ نہیں سکتا. اچھا جی، لوگ انوالو ہیں، کچھ گروپ ہے، ایک بڑا گروپ ہے، وہ کبھی وہاں کاروائی کرتا ہے، کبھی وہاں کاروائی کرتا ہے. انہوں نے چوک ڈیوائیڈ کیے ہوئے ہیں ڈیوٹیوں والوں نے. سارے لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کے نا صرف اس کو پکڑنے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا یہاں پر لوگوں نے. کہہ رہے ہمارا کاروباری زندگی جو ہے نا وہ بھی مفلوج ہو گئی ہے، کوئی اپنے کاموں پہ نہیں جا رہا، جانے نہیں دیا جا رہا کسی کو. ٹینشن میں نا سارے لوگ گھر چھوڑ کے چلے گئے ہیں. دیکھیں کتنے پریشان ہیں ان کے یہاں. کئی کمنٹس میں نے پڑھا کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے ہمارے رشتہ دار وہیں رہتے ہیں، ہماری ان سے بات ہوئی ہے، ان سب نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہمارے سامنے والے گھر میں یہ ہو گیا، ادھر یہ ہو گیا، ادھر وہ ہو گیا. اب جب کوئی کہیں جا نہیں رہا، صرف اسی کی سیکیورٹی چوکیداری پہ معمور ہیں، اس کے باوجود بھی یہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے دن بدن. سجن کی ذہن میں بات آ رہی ہے کہ کیا پتا نظر بندی کا کچھ کہانی ہے، کس لیے اتنے لوگوں کی نظر بندی یہ وقت میں کرنا، کل گزر گئے ان کو پتہ نہ چلتا. لیکن اور لوگ تو ٹھیک ہے، نظر بندی آپ کر رہے ہیں، بہت بڑا علم ہے آپ کے پاس، لیکن شاز بھائی کس لیے؟ بالوں اور کپڑوں کے لیے. ہاں یہی تو ہو رہا ہے، سمجھ سے باہر ہے، اس کو معنی نہیں رکھتی چیزیں. موٹیو کیا ہے آپ کا؟ آپ لے کے کیا جا رہے ہو؟ کوئی چوری نہیں ہو رہی، کسی سے موبائل نہیں چھینے جا رہے، ہاں کوئی سونا غائب نہیں ہو رہا، کوئی پیسہ غائب نہیں ہو رہا. کیا کیا جا رہا ہے؟ لڑکیوں کے بال اور کپڑے لے کے جائے جا رہے ہیں. خوف کا راز پھیلایا جا رہا ہے جو کہ جس میں کامیاب بھی ابھی تک ہے. خوف و ہراس پھیلانے کے لیے بھی شاید بھی کوئی 1 بار 2 بار 3 بار کوئی وقفہ تو ہو، ایک دن کا گیپ ہو جائے. یہ تو صبح دوپہر شام رات ہو رہا ہے. میں بھی میسج میں پڑھا تھا کہ ابھی 3 ہو گئے، ابھی 4 ہو گئے، رات میں 7 ہو گئے. وہ تو ایسے بڑھتے جا رہے ہیں جیسے کہ
میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو 3 واقعات کا ذکر کیا تھا جناب عالی، 3 سے 30 ہو چکے ہیں اب تک، زیادہ ہی ہوئے ہوں گے، کم نہیں ہوئے ہوں گے. ہمارے رپورٹر لاہور بیسکلی ہمارا ہیڈ آفس، تو وہ لاہور سے سانگلا ہل آ چکے ہیں، ادھر ہی وہ بیچارے ڈیوٹی بھی دے رہے ہیں، رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں ساری، اور اس کے اوپر لگ گئے، اور ہمیں بہت زور دیا جا رہا ہے کہ آپ آئیں، پہنچیں. تو میں تو وہ عرض کروں میرا بس چلے. دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو آپ کے لیے سامری کے پیچھے بھی چلے جائیں، دیکھی جائے گی یار جو ہوگا. اسی طرح اللہ نے محفوظ رکھے آپ کے ہر معاملات سے، وہاں بھی محفوظ رکھے گا. اسی طرح کوشش ہے جی انشاءاللہ یہاں بھی جائیں. بس کیونکہ ہم سب کوئی، ہمارا شوق بھی ہے، انٹرسٹ بھی ہے، ہم نے جاننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، تو وسائل اس طرح کے معاملے خود اگر بخود ہمارے بھی ہو ذریعے جاتے سے ہیں. کسی کے مسائل حل ہو سکتے تو اچھی بات ہے، اگلا کرنا ہے اللہ کروا دیں شراز بھائی، اللہ انشاءاللہ. کروا دیں. میں کہتا ہوں یار ہم نے کچھ حاصل نہیں کرنا، نہ اس کو قید کرنا ہے، نہ اس سے کچھ لینا جان ہے، چھوٹ جائے لوگوں کی، بس یہ واقعات جانے ختم سے ہو اگر جائے. ختم ہو جائیں انشاءاللہ ہو جائیں گے. اچھا، اب آپ کو میں نے عرض کی تھی کہ وہ جو خاتون ایڈمٹ تھی ہسپتال میں، ان کا انتظار تھا. اچھا ایک مسئلہ یہ کہ شراز بھائی ایسے موقعوں پر نا کسی خاتون سے بات کرنا، کسی بندے کا، پھر اس کو ریکارڈ کرنا، آن کیمرہ آنا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے نا ایسی سچویشن میں. میں گزرا ہوں کرائم فیلڈ سے بھی، اس سے بھی، تو بڑی مشکل سے جی ہمارے رپورٹر بھائی کر گئے یہ کام. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ خاتون کیا کہہ رہی ہیں ہسپتال میں. جو واحد خاتون ہسپتال جو پہنچی ہیں شراز بھائی لڑکی ہیں، ینگ بڑی ایج عمر ہے. کی نہیں ہاں ہیں، بہت ینگ یہ ایج ان ہے. کی شاید امی ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، ینگ ایج ہے، جوان لڑکی ہیں. جو واحد خاتون مزاحمت کے بعد جو پہنچی، جنہوں نے ہمت کی. بات یہ شراز بھائی جو اس کا حلیہ ہے نا، کہتے ہیں اس کے سامنے بولا نہیں جاتا، بندہ سکتے میں آ جاتا ہے ایک دم. انہوں نے ہمت کی اور بتا رہی ہیں. بیٹا صحیح دسنا کیا ہوا بیٹا؟ دس بول. میں کمرے چ لمبی پئی سا، میں لیٹی ہوئی تھی کمرے میں. مجھے کچھ محسوس ہوا جیسے کچھ گڑبڑ ہے کمرے میں، حالانکہ کوئی تھا نہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد میں پھر لیٹ گئی ہوں. اس کے بعد کوئی آیا ہے، اس کے بعد کوئی آیا ہے اور اس نے میرا بازو پکڑا ہے سختی سے، زور سے. وہ مجھے تھوڑا سا آگے لے گیا، پہلے میری قمیض کاٹی اور پھر مجھے کہا آگے آ. تو میں نے کہا میں نہیں آ رہی. اس نے یہ چیخ مارنے لگی، تو اس نے کہا چیخ ماری تو میں تمہیں چھری مار دوں گا. اس نے میرے ایسے ہاتھ زور سے پکڑا اور یوں کرنے ہی لگا تھا وہ کہ میں نے چیخ ماری اور اس نے میری پیٹ پر چھری پھیر دی. وہ بولتا ہے، وہ بات کرتا ہے، چھری انہوں نے دیکھی نہیں ہے، وہ بات کرتا ہے جناب، وہ بولتا ہے. شراز بھائی یاد کرتے ہوئے ڈر رہی ہیں. ہاں میں بھی یہی دیکھ رہا تھا. وہ ایک کپکپاہٹ سی آنکھوں میں، خوف سا ہے، رونا ہے، وہ واقعہ یاد کر کے ان کو خوف آ رہا ہے. اچھا ایک پرابلم یہ ہو گئی شاید ہمارے رپورٹر بھائی سے کہ وہ اس کا حلیہ نہیں پوچھ سکے، یا شاید انہوں نے پوچھا انہوں نے جواب نہ دیا ہو، اس کا شاید نہیں بتا پا رہی ہیں، یا ان کو جتنا موقع اچھا ملا ہوگا. یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ واقعہ ان کے ساتھ کب ہوا، دن کے وقت میں، رات کے وقت میں؟ میرے خیال سے شاید یہ دن کا واقعہ تھا، کیونکہ ہسپتال پہنچی تھیں. پتہ نہیں مجھے، میں شیور نہیں ہوں، یاد نہیں مجھے کب، لیکن اس واقعے کا مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ ہوا ہے، یہ جو وہی میں نے آپ سے واقعہ ذکر بھی جو آپ کیا نے تھا. ذکر کیا تھا. میں بس انتظار میں تھا کہ بات کریں. ان کا چہرہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ بے بسی نہیں ہوتی، ایک غصہ، غم، اور باقاعدہ زخمی ہو چکی ہیں. اچھا وہ بات کرتا ہے جی، جن بھی بات کرتے ہیں، انسان تو کرتے ہی ہیں، لیکن یہ کیسا انسان ہے.
کچھ چیزیں تو جو میری سمجھ میں آ رہی ہیں کہ انسان کی طرف سے جو نکل رہا ہے وہ جمپنگ کرنا، معاملات، تو اتنے لوگوں میں بھی واقع کر جانا، یہ انسانی فیکٹر نہیں ہو سکتا. اچھا ایک پاسبلٹی کوئی انسان کیسے کر سکتا ہے؟ اچھا ایک بات یہ آتی ہے، اگر تو انسان ہے تو اکیلا تو نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے یہ ایک گروپ ہو، ایک نے ادھر کارروائی کی، سارے دھیان ادھر گیا پبلک کا، دوسرے نے وہاں کارروائی کر دی، سارا دھیان ادھر گیا، لیکن یہ ایسا نہیں کر رہا، یہ رش کے بیچ میں ہی کر رہا ہے، یہ تو سمجھ میں نہیں آ جہاں رہا نا. کراؤڈ ہے، جہاں کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے، کوئی لوگوں کا ڈر نہیں ہے، اور مستقل ہوئے جا رہا ہے، آس پاس کے علاقوں میں بھی ہوا جا رہا ہے، پکڑے نہیں جا رہے جناب. اچھا ایک بات جو اور بولی جا رہی تھی وہ یہ کہ اس کی آنکھیں نظر نہیں آتی، باقی جو چیز نظر آتی ہے وہ کالی ہے. کیونکہ سجاد بھائی ہماری انویسٹیگیشن میں جتنی بھی چیزیں ہمیں نکالی ملی ہیں، ہم نے جب اس مخلوق کو ریکارڈ بھی کیا ہاں شراز بھائی، تو اندھیرے میں بھی کوئی کالی چیز کو کالی چیز ریکارڈ دیکھی ہے کیا، ہم نے. سایہ، بلیک جیٹ بلیک، کالا سایہ. اچھا میں تو یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہو رہا شراز بھائی کہ یہ کوئی انسان ہے. یا تو مجھے اس بات کا جواب دے دیا جائے کہ اگر کوئی انسان ہے تو کوئی پکڑا کیوں نہیں گیا ابھی تک؟ کیمروں میں آ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں گزرتے کرتے کہیں نہ کوئی تو ایسا بندہ ہوگا. 1 2 3 5 10 15 20 25 30 وارداتیں ہو گئی بھائی. دیکھیں یہ اتنا ماڈرن شہر نہیں ہے جہاں خواتین ایسی کھلی گھوم رہی ہوتی ہیں. یہاں باقاعدہ نقاب، پردہ، بہت زیادہ ایک طرح سے نا پردہ داری ہے. اس طرف لوگ دیکھتے تک نہیں ہیں خواتین کو، ان کو چھیڑنا، ان کے قریب آنا تو دور کی بات. یار تم انہی خواتین کے بال اور کپڑے کاٹ کے لے جاتے ہو اور تم پکڑے نہیں جا رہے ابھی تک. ایک نہیں یار 30 تم یہ کاروائیاں کر گئے ہو. اور متواتر ہو رہی ہیں، مثلا اتنے الرٹ اور ایکٹیو وقت میں ہو رہی ہیں کہ جب سب ایکٹیو ہیں، دن میں بھی ہو رہی ہیں، رات میں بھی ہو رہی ہیں. اتنا مجمع آپ نے جو دکھایا ہے، برا جلوس ہے ایک طریقے سے. کچھ میں نے شراز بھائی اسکرین شاٹس بھی لیے تھے، میں نے چیزیں نوٹ کی تھی. میں نے کہا یار اس کو بھی جو ہے نا ہم کہیں نکل نہ جائے ہم سے کچھ چیز. سر بزرگ تک بوڑھے بچے بیچارے سارے جو ہے نا بہت زیادہ پریشان ہیں. اچھا ایک صاحب کہہ رہے ہیں جی اس کا فیس نہیں نظر آتا، پہلے ہم بلیو نہیں کرتے تھے بٹ آج ہمارے جاننے والوں کے گھر ہوا. وہ بتا رہے تھے کہ فیس، ہاتھ پاؤں سب بلیک ہیں، آئیز بھی نہیں، اور لڑکی کے بال کاٹ کے لے کے بھاگ گیا. اچھا جی سانگلہ ہل سے یہ ہیں صاحب، ہمارے گھر کے پاس ہو رہا ہے سب، ہم بہت ڈرے ہوئے ہیں، بہت ڈر گئے ہیں لوگ. یہاں کئی دن سے لوگ سوئے نہیں ہیں، گھر چھوڑ کے سب چلے گئے ہیں. آج 9 بجے ہی ایسا سیم انسیڈنٹ ہوا ہے، ایک لڑکی کے بال کاٹ کے لے گیا ہے، کمپلیٹ بلیک ہے وہ جو بھی چیز ہے، ایون کہ آئیز بھی نظر نہیں آتی اس کی. دیکھا ہے لوگوں نے، دیکھا اس کی آنکھیں نہیں دیکھ سکے، نہ اس کو نظر آئی آنکھیں اس کی. مطلب شراز بھائی اگر لوگوں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں تو اتنا قریب سے دیکھا ہوگا. دیکھیں ایک تو دور سے نظر آتا ہے نا، جس میں آنکھیں ہوں نہ ہوں پتہ نہیں چلتا، قریب سے بھی دیکھا ہے لوگوں نے اور بتا رہے ہیں کہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں. تعجب کی بات ہے بہت. مجھے تو وہ یاد آ گئی جو ایک دفعہ جو پیچھے سے چیزیں اڑتی ہوئی دکھی تھی، جس میں اڑانے میں گئے تھے آپ. اچھا صرف مزاحمت کرنے پر آگے سے اٹیک کرتا ہے. دیکھیں یہاں مجھے لگ رہا ہے شراز بھائی کہ یہ واقعی انسان نہیں ہے، یا شاید انسان ہی ہے. اس کو کیا چاہیے؟ آپ کے بال، آپ کے کپڑے، نہ آپ کا زیور چاہیے، نہ آپ کے پیسے چاہیے، نہ کوئی قیمتی چیز چاہیے. جو ہمارے لیے قیمتی ہوتی ہیں وہ نہیں چاہیے. آپ کھڑے ہوئے ہیں یا آپ چل رہے ہیں، وہ آپ کے بال کپڑے کاٹ کے لے گیا، آپ کو کچھ بھی نہیں کہتا. وہ جب آپ مزاحمت کرتے ہیں، اس کو اس کے کام کرنے سے روکتے ہیں یا اس کا کام نہیں ہو رہا ہوتا، تب وہ آپ کو جان سے بھی مار سکتا ہے. جیسے انہوں نے مزاحمت کی. شی از ان ہاسپٹل، اور بتا رہی ہیں یہاں سے پورا کاٹ دیا، درد میں ہے، تکلیف میں. اچھا جی یہ وہ بھائی تھے جنہوں نے کہا
پہلا ایک واقعہ ہوا، چلو مان لیا لوگوں نے اسے فراموش کر دیا ہوگا، پھر جب دوسرا واقعہ رونما، پھر یہ بات تو یقینی ہے کہ وہاں کے لوگ الرٹ ہو گئے ہوں گے. اگر تو وہ انسان ہے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تیسری بات پھر وہ حرکت اور وہ بھی اس گاؤں میں کبھی نہیں کرتا. خوف ہوتا ہے نا پکڑے جانے کا، انسانی خوف بھی تو ہوتا ہے کہ اس کا حشر کیا کیا جائے گا. اور اگر کرتا بھی تو کچھ عرصے بعد کرتا جب اسے لگتا کہ لوگ سب بھول گئے ہوں گے. یہ آپ لوگوں کے ہی کمنٹس میں سے میں نے کچھ اسکرین شاٹس نکالے تھے جس میں نے کہا تھا کہ تمام اینگلز ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو ہر اینگل کو اگر ہم دیکھیں تو وہی بڑی دیدہ دلیری سے دن دہاڑے واردات کر رہے ہیں. اب کچھ لوگ کا کہنا یہ بھی ہے کہ جی وہ اس کو بھیجا گیا کسی عمل کے ذریعے، کسی علم کے ذریعے. مطلب کہنے کا مقصد وہ کوئی جن ہے یا موکل ہے جس کو عامل حضرات استعمال کرتے ہیں اپنے تو مقاصد اس کے لیے. نو میں ایسی کیا ہسٹری ہے یا ایسے لوگوں کے پاس، ان لوگوں کے پاس ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا کر کے ان کو خوفزدہ کر کے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اسی گاؤں، اسی شہر میں کیوں؟ ایک ہفتے سے سانگلا ہل. میں نے سرچ کیا تھا، ایک ہل ہے بیچ کے اندر اور بڑی خوبصورت سی ہے. اس کی ہسٹری یہ تھی کہ 4000 سال پرانی ہے، وہ شہر پرانا ہے. سکندر اعظم کے بھی وہاں پہ کوئی نشانات ہیں، چیزیں ہیں. کیونکہ میں فیصلہ آباد تھا تو میں نے سنا ہوا تھا، لیکن یہ کم ہی سننے میں آیا ہوا ہے نا. اچھا اس کے آس پاس کے ایریاز کے بارے میں تو میں جانتا ہوں کہ وہاں چلہ کشی بہت زیادہ ہے شراز بھائی. اچھا. اکاڑا جیسے شہر میں بہت زیادہ ہے. ادھر چلہ کشی تو کافی لوگ اس میں انوالو ہیں. لیکن سجاد بھائی شہر پہ اٹیک تھوڑی کیا جاتا پورے مکینوں پہ، مطلب ایسا نہیں ہوتا یار، ایسا نہیں ہوتا. ہم نے نہیں سنا نا، ہم نے نہیں ہوتا جناب. سنا، ہم نے ایسا کہیں نہیں سنا کہ ایسا شہر. انڈیا والے تو ہماری محبت رکھتے ہیں، ہم بھی قدر کرتے ہیں جی آپ کی. دیکھنے والے جو ہیں ہمارے، جو چوٹی چور وہاں پر آپ کو ملا ہوگا، دیکھا ہوگا آپ نے، وہ بھی ایسے نہیں کرتا ہوگا. دن دہاڑے سینکڑوں لوگوں کے، وہ بتاتے ہیں رات کو ہوتا تھا ادھر، رات میں کوئی لڑکیوں کے بال جو ہے نا کاٹ کے لے جاتا تھا. اب خود نوٹ کریں اس کراؤڈ کے اندر، اس کراؤڈ کے اندر، اچھا اس کراؤڈ کے اندر وہ جو ہم نے آپ کو پہلے ویڈیو دکھائی تھی نا، جو سب سے پہلے وائرل ہوئی تھی، وہ ویڈیو جو کسی صاحب نے بنائی تھی شراز بھائی، وہ بھی ایسے ہی لوگ نکلے ہوئے تھے پورے شہر میں، شہر میں جڑے ہوئے تھے. اور اسی دوران ایک گھر سے شور شرابہ ہوا، لوگ بھاگے تو بچے نے بتایا جی وہ یہاں سے بھاگ گیا. یار کوئی یہ سب فراڈ ہے، دھوکہ ہے، وہم ہے. ایک کے ساتھ ہو، دو کے ساتھ ہو، آپ کتنوں کو ملا لیں گے اپنے ساتھ؟ آپ کیسے اتنا بڑا ڈرامہ کریٹ کر لیں گے؟ تعجب ہے. ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ غم اور غصے میں، ہر بندہ غم اور غصے میں. گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنے ذاتی گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، کسی جگہ رہنا اتنا آسان نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کب تک رہیں گے. ہفتہ تو یہ بات کو ہو گیا، تقریباً ہفتہ 10 دن تو ہو گئے اس بات کو. مقصد پیچھے کیا ہے شراز بھائی؟ ڈرانا ایک بات ہے، لوگوں کو ڈرانا، خوف و ہراس پھیلا دینا، لیکن اس کی کوئی ایسا طریقہ کہیں دیکھا سنا کہ جہاں پر آپ پکڑے نہ جائیں؟ کیا آپ روبوٹ بھی نہیں ہیں کوئی؟ لوگوں کے پاس موبائل ہے یار، ایک سیکنڈ میں لوگ ویڈیو بنا لیتے ہیں. اب تو ٹک ٹاک ادھر آپ دیکھیں سیکنڈوں کی ویڈیو بناتے تو اسی کیوں نہیں بنا پا رہے؟ اتنے الرٹ ہیں. اب لازمی وہ چیز وہ بتا رہے ہیں بجلی کی تیزی سے ادھر سے ادھر جا رہی ہے اور اتنی تیزی سے کام کر رہی ہے، تو وہ حالانکہ جو لوگ ہیں نا، جتنے جو چوکوں پہ کھڑے ہوئے جنہوں نے اپنی ڈیوٹیوں کو تقسیم کیا، ان سب نے اپنے ہاتھ میں موبائل بھی ریکارڈنگ پہ رکھے ہوئے ہیں. میں نے دیکھا تھا آگے بھی جو جا رہے ہیں وہ چلا رہے ہیں، جو ویڈیو بنا رہا تھا اس میں بھی آگے 3-4 لوگوں کا موبائل ہے، وہ سر اس دیکھ کو رہے ہیں. پکڑنا تو دور کی بات، اس کی تصویر تک نہیں ہے کسی کے پاس، اس کی فوٹیج تک نہیں بن میرے سکی لیے بڑی ابھی تک. حیران کن ہے. اگر وہ انسان ہے تو مطلب کچھ بھی ہے، انسان سے مسٹیک ہوتی ہے. کرائم کر رہا ہے نا، کرائم میں تو مسٹیک ہوتی ہے تاکہ وہ اس کا اپنا سب کچھ چھوڑتا ہے. اچھا ایک اور ویڈیو ہے جہاں کوئی عبایا کا نا کوئی کپڑا نما ملا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے اس کو پکڑا. اچھا اس کو جب پکڑ لیا تو وہ کیسے چھوٹ گیا آپ کے پاس؟ اچھا آپ کو ایک عبایا ملتا ہے، ایک برقع نما ملتا ہے، یہاں نقاب نما ملتا ہے، کیا پتا وہ نقاب وہ ہو جو وہ لڑکی کا لے کے جا رہا ہو؟ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. وہ کپڑا لے کے جا رہا ہے نا،
کیا پتا وہ نقاب اس لڑکی کا ہو جس سے وہ لے کے جا رہا ہے. آپ نے اس کو پکڑ لیا تو چھوٹ کیسے گیا آپ سے وہ؟ ہاں وہ جنہوں نے پکڑا ہے وہ بھی ویڈیو دیکھی تھی میں نے، اس میں بھی کافی لوگ تھے موجود. کیسے چھوٹ گیا ہے؟ سمجھ سے باہر ہے، فینومینا بالکل ڈفرینٹ ہے. اچھا جی، اس کے پاس ہتھیار ہے، اس سے ڈر لگتا ہے یار، اس کو آپ شوٹ تک نہیں کر سکے، ریکارڈ تک نہیں کر سکے، تصویر تک نہیں ہے. میں نے دیکھی ہے، انہوں نے تو ہمیں اتنی ویڈیوز بھیجی ہیں، اس میں لوگ آپس میں بات بھی کر رہے ہیں، پولیس سے بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب 4 بار ہو گیا، کچھ دیر میں 4 واقعات ہو گئے. کیسے شراز بھائی 4 واقعات کچھ دیر میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آ رہا نا، اتنی پبلک میں پورا شہر روڈوں پہ ہو اور پھر یہ واقعات ہو رہے ہیں، وہ ان کے سامنے ان کے گھروں میں جا کے جہاں بچیاں اکیلی ہیں وہاں ہو رہا ہے. کیسے ممکن ہے یار؟ یار بگ فٹ تک کی تصویر کہیں نہ کہیں مل گئی، جو نظر ہی نہیں آتا، جس کے پیچھے ہم بھی گئے، ہم نے بھی کچھ چیزیں مل گئی، ہم خالی ہاتھ نہیں آئے. ٹھیک، ایسی جگہ پہ جو ویرانہ تھا اس کی جگہ پر جا کے، یہاں آپ کی جگہ کے بیچ میں آپ کے پاس ایک تصویر نہیں ہے اس کی. اتنے لوگوں کے درمیان ہوتے ہوئے بھی بڑا تعجب ہے. جو تجربہ کہتا ہے کہ یہ شاید کچھ ایسی ہی واقعات ہیں جیسے چپاکیبرا، جیسے وہ جانور نما انسان نما جانور کی رپورٹنگ ہمیں ملی ہے جو آج تک پکڑ نہیں سکے، جو انڈیا میں 4 مہینے تک دہشت پھیلائی رکھی، 120 دن میں پتہ نہیں کتنی بچیوں کی وہ چوٹیاں کاٹ گئے، وہ بھی پکڑ نہیں سکے آج تک. خدا نخواستہ اگر یہاں بھی کچھ ایسا ہی رہا کہ وہ نہیں پکڑ میں آئے تو پھر یہ تو کبھی ختم نہیں ہوگی. سجادتے اگر چوبا کیبرا بھی ہے تو کہیں نہ کہیں پنجوں کے نشان کچھ نہ کچھ تو مارک ہوگا نا. سر مارک ہے، وہ بکریوں کے اوپر آپ نے پنجوں کے نشان نہیں دیکھے؟ یہاں پہ وہ تو ہم نے ادھر دیکھا تھا، ادھر کیا ہو سکتا ہے؟ اگر ادھر کوئی مارک کیوں نہیں مل رہا؟ فٹ پرنٹس بھی نہیں مل رہے، نہیں ملے کہ کہہ رہے ہیں چھتوں سے آ رہے تو جاؤ چھتوں پہ دیکھ لو، کچھ نہیں مل رہا ان کو، کوئی ان کو پروف نہیں مل رہا، کوئی اس کی جو ہے نا نشانی نہیں مل رہی، اس کا بال نہیں مل رہا. گلی کی خبر میں نے پڑھی، پتہ نہیں 1.5 لاکھ سال پرانے نشانات مل گئے، یہاں 24 گھنٹے کے نہیں مل رہے ان لوگوں. اس سارے معاملے کو یہاں پر کوئی وومن گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، چھت پہ بھی نہیں جا سکتی، سب بہت خوفزدہ ہیں، لوگ اپنے گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں. پلیز ہیلپ اس. اللہ نہ کرے جی، اللہ نہ کرے کہ کہیں یہ کسی کی بغیر پکڑ میں یہ واقعہ باقی واقعات کی طرح. دیکھیں ایک جو چیز ایک چلتی ہوئی آ رہی ہے نا، وہ ہماری پیدائش سے پہلے کی ہے. چپاکیبرا امریکہ میں دوسرے ممالک کے اندر ایک چیز چلتی ہوئی آ رہی ہے، اس وقت ہم تھے بھی نہیں، نہ ہوش آواز پہ تھے. اس طرح کے واقعے پچھلے 2-3 سالوں سے ہونا شروع ہوئے جو سامنے آئے. انڈیا اور بھی کچھ علاقے ہیں، کشمیر جو آپ بتا رہے ہیں، اب ہم ہیں، ہمارے سامنے یہ ہو رہا ہے. جو ذرائع جو چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں، انسان کہتا ہے نا کہ میں نے اپنی پوری کوشش کی. یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ نہیں اگر میں یہ کر لیتا تو شاید پکڑ لیتا، اگر تو میں وہ کر لیتا تو شاید. تو ہم چاہتے ہیں دل و جان سے کہ جائیں، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. میں عرض کروں کہاں کہاں سے بلاوے ہیں، آپ شاید یقین نہیں کریں گے، لیکن ہم محبت اللہ پاک ڈال دیتے ہیں دلوں میں، بہت ڈالی ہوئی ہیں انہوں نے، کہاں کہاں ڈالی ہوئی ہیں. ہم بھی کبھی کبھار حیران ہوتے ہیں اس بات پہ. بس نہیں چلتا ابھی چلے جائیں وہاں پر اور سمجھ لیں جو لے جا سکتے ہیں سب لے جائیں. اور بس عرض کروں کہ پوری کوشش ہے کہ پہنچیں وہاں پر جیسے تیسے کر کے، جس طرح کر کے. آپ لوگ جو سوال اکثر ہوتے ہیں آپ کے، کیا پشاور، کیا وادی جن، کیا چلاس، یہ جہاں جہاں تک آپ دیکھا نا جو وہ کیا ہے کہ ٹیم گئی، یہ سب یقین کریں ایک اپنی ذاتی کوشش، ذاتی شوق، جستجو کہ یار دیکھیں جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، کل کی بعد میں دیکھیں. یہ اس طرح سے ہوئے سارے. مزید یہی کرنا چاہتے ہیں. بس آسان نہیں ہوتا آنا جانا، ٹریول ہے، سٹے ہے، پھر آپ کے 10 قسم کے معاملے ہوتے ہیں نا، ساری اکوپمنٹس ہیں، ہر شہر کے معاملات الگ ہوتے ہیں. اس کے باوجود جی پوری کوشش ہے کہ جائیں اور انشاءاللہ
جو جو نام نکلے ہیں زبان سے، کیا UAE، کیا گلف، کیا وہاں بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک اور آپ سے رابطے کا نمبر میں نے آپ کو بتایا ہے، ذریعہ ہم نے دوبارہ کہا تھا آپ سے کہ واٹس ایپ نمبر آپ کو دیں گے، یا آپ کا آ رہا ہوگا اسکرین پہ 032182884411۔ تو اس پہ بھی جو کچھ کمیاں بیشیاں جو لوگ ہم سے شیئر کرنا چاہ رہے تھے، شاید اوپنلی نہیں کرنا چاہ رہے، ہم سے کرنا چاہ رہے ہیں، تو جی بالکل کریں گے، آپ کے لیے ہی کوشش تھی ہے، اور انشاءاللہ اپنا پورا زور، پوری کوشش لگائیں گے، چاہے 1 دن لگے 2 دن لگے یہاں پہ شراز بھائی، پوری کوشش کریں گے کہ یہ ماجرا ہے کیا، ایک بار اور دیکھ لیں جو ابھی سچویشن ہے وہاں کی۔ بیٹا صحیح دسنا کیا ہوا بیٹا؟ دس بول۔ میں کپڑے چلنے پئی ساتھ تے اگلی کٹ کے چارج بس ہم اس کے بعد آیا اس طرح وہاں کٹ کے ادھر آ گیا کہ نہیں ہونا کہ ادھر آ کہ نہیں ہونا تو لے جا پرلی سائڈ پہلے تو فیس کٹی بعد کہتا اگے آنا کہ میں نہیں ہونا، میں چیخ مار کے جی چیخ پائی میں تیری جوئی مار دیں گے، میں میرے ایسا ہاتھ رکھا میں جلدی ہوتی سب میرے چوک نہ چھڈو اپنا چوک نہ چھڈو نیم دیکھو نیم تو